جو ادارے جو اخبار سرکار سے اشتہار لے گا اور ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے گا ان کو سرکاری اشتہار نہیں ملیں گے. یہ میں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جلدی کر لیں جلدی ہو گیا نا ابھی نہیں ہو گیا سوال ہے بس 2-3 اور لے لیں. جی یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جو ملک کی جو بنیادی پالیسیز ہیں چاہے وہ ٹیکس کے نظام کی ہو چاہے ٹیکس ایویژن کی ہو وہ نگران حکومت نہیں بناتی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو کچھ ممکن ہے ہم کریں گے. آپ یہ دیکھیں آج کی خبر ہے کہ صرف جو بجلی کی چوری ہے اس پر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں جو ادائیگیاں کی ہیں وہ تقریباً 8 ارب روپے کے قریب ہے. یہ آپ کا پیسہ ہے. جب چوری ہوتی ہے تو آپ کا بل مہنگا ہوتا ہے. جب چوری ہوتی ہے تو جس علاقے سے لوگ زیادہ 100% بل دیتے ہیں ان پر اور مزید بوجھ پڑتا ہے کیونکہ کچھ علاقوں سے لوگ چوری کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک غلط قسم کا نظام ہے. یہ تبدیل ہونا چاہیے اور ہم پوری کوشش کریں گے. میں آپ کے بھائی اور ساتھی کی حیثیت سے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہی یہاں سے شروعات کی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں. بہت سارے لوگ یہاں جانتے ہیں کہ میرے والد کے پاس کوئی 1 ایکڑ زمین کا نہیں تھا. تو میں اپنا پھل فروٹ اناج گھر کی چیزیں خود خریدتا ہوں. تو مجھے احساس ہے کہ غریب لوگوں کی زندگی کیسی ہے. تو آپ یقین رکھیں کہ جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کریں گے. شکریہ سر. بہت پرانا ہے کہ آپ کا یہ بھی کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے بٹ نتھنگ. آپ ہمیں اس چیز سے یقین کریں گے کہ یہ آپ کر کے جائیں گے. ایک چیز یہ ہے کہ 2 آرٹیکل نے آئین میں یہ کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن ہونا ہے اور دوسرا ہے کہ آپ کے جب سینسز ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے لمیٹیشن کرنی ہے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ. آپ ان میں سے اگر آپ 4 مہینے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کس آرٹیکل کو آپ بوتل کر کے آگے جائیں؟ دیکھیں آئین 280 آرٹیکلز کا مجموعہ ہے. اس میں صرف ایک آرٹیکل نہیں ہے اور میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور 218(3) کے تحت اس ملک کے اندر منصفانہ آزادانہ شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کی ذمہ داری ایک آئینی ادارے کے پاس ہے. اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اگر کوئی آدمی کوئی گروہ کوئی فرد سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر آئینی طور پر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے عوامی عدالت بھی کھلی ہے آپ کی عدالت بھی کھلی ہے اور قانون کی عدالت بھی کھلی ہے. جی میرا کیا ہوگا سر ایک سوال ہے آخری. دیکھیں جو وہم ہے نا اس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا. میں تو آپ کو اپنے الفاظ سے ہی یقین دلا سکتا ہوں لیکن میرا جو ایکشن ہے وہ زیادہ بولے گا. اس لیے میں اگر کم بولوں تو زیادہ بہتر. سر یہ سر ایک آخری انٹرنیشنل کرنسی کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈالر اور دوسری جو کرنسی گر رہی ہے ریٹ بھی آتے ہیں کہ گرے نہیں لیکن مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قیمت میں بیچ رہے ہوتے ہیں جن میں 10 روپے 12 روپے اضافی ہے. تو جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں جنہیں فیسیں دینی ہے جنہیں ان کے خرچے بھیجنے تو وہ بڑی مشکل میں ہے. تو کیا کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے جیسے نیشنل بینک ہے دوسرا بینک ہے کہ ان کے پاس انٹرنیشنل کرنسی تو خاص 2 کرنسیاں ہیں ایک ڈالر ایک یورو جو استعمال ہوتی ہے خاص طور سے یورپ اور یہ ادھر. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا بینک اس کی ذمہ داری لے کہ جو اصل دین ہے اس پہ وہ پرووائڈ کرے ویزے پہ بچوں کے ان کے پاسپورٹ پہ. یہ بڑا ایشو ہوا ہے 8-10 سالوں سے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ کے نکل گئے یا سیکنڈ جو جا رہے ہیں وہ بڑے عذاب میں ہیں پیرنٹس. آپ کی جو تجویز ہے وہ میں نے بھی نوٹ کر لی ہے اور میرے اسٹاف نے بھی. میری ایک بہن ہے جیسے آپ میری بہن ہیں اس طرح سے ایک بہن ہے ان کا نام ان کو بھی میں ادھی کہتا ہوں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ. تو
तो मैं उनके गोश गुजार करता हूँ और कोशिश करते हैं कि इसका कोई हल निकले। चले शुक्रिया ये एक इनका ये लियाकत भाई लियाकत ये दो बस ये कर लीजिए ये पहले से आजकल मियां नवाज शरीफ जो है वो बाजवा और फैज हमीद को जो है कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत जो है वो उन लोगों को लाएगी जो 2018 में जिन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ डिफॉल्ट किया है उनको कटहरे में लाएगी ये निगरान गवर्नमेंट? देखें, हम वही कुछ कर सकते हैं जिसकी आइन और कानून हमें इजाज़त देगा। हम एहतसाब के एजेंडे पर नहीं आए, क्योंकि जो माजी के तजुर्बात हैं, अभी बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी हम कैसे इकबाल कर लें। एक दोस्त कह रहे थे कि लोगों के जहनों में उलझने हैं, तो हम उलझने बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक महदूद एक अख्तियार है और महदूद मुद्दत है, तो हम इन झगड़ों में नहीं पड़ते। ये सियासी जमातें खुद एक दूसरे से इस मामले को देखें कि उन्होंने क्या करना है। हम फोकस्ड हैं अपने काम पे कि हमने जो मुल्क की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम लाना है। जो अहम जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे किए हुए हैं, जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF से, वो आगे पीछे ना हो, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ न जाए और दर्जा हरारत को कम करें। आपने देखा होगा कि 17 अगस्त जिस दिन से मैंने हल्फ उठाया, माजी में मैंने कुछ भी कहा हो, उस दिन से मेरे मुंह से किसी सियासी जमात या किसी सियासी कायद के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये मेरे हल्फ का तकाजा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जिस चीज़ का हमने हल्फ उठाया है उसकी पासदारी करें।